اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں؟ اس نے محنت چھوڑ دی، ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی، بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں، لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن، خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے۔ یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا۔ دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے، آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا، مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے۔ تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں۔ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی، پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دے ہوئے ہیں، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے، اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے، ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے، وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں۔ تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے۔ تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، اور غار بھی کوئی تاریخ تھی، وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا۔ 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، غار میں انہوں نے جھانکا، دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادم ہویا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا، غور کیا، یہ تو بھوک سے مر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا۔ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے۔ کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے، کوئی دلیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی۔ وہاں قافلے والوں نے
اور جا کے اس کو پیش کی، اس نے پھر بھی سر پھیر دیا، کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی، اس نے دانت بند کر لیے زور سے کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا، یہ دل میں تھا، اور زور سے دانت بند کر دیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو اور اندر حلوہ ڈالا، اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو ہنسی آ گئی، کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے۔ تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رزق دے گا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل میں مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل میں مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب آواز آ رہی ہوتی ہے تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے، دن رات جو دوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا، غنی بن جائے گا، اس کے لیے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی، ورنہ کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہاریں نصیب ہو جائیں گے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص کو، ہمارا پیر بھائی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ عہدے پہ براجمان تھا وہ، لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے، وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا۔ اب وہ لوہے کی ڈھلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً 20-25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دن اسے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ باٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا، اب صبح جاتے ہو، آج کل سردیاں بھی ہیں، نہر کا کنارہ ہے جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ کثرت